बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शौकत खानम से एक मशकूक शख्स को गिरफ़्तार किया गया है और वो वहाँ क्या करने आया था और सिक्योरिटी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ़्तार किया। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान पर कातिलाना हमले के मंसूबा साज़ और इमरान खान को डायरेक्ट गोली मारने की धमकी देने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को गिरफ़्तार कर लिया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से। वो फ़रार हो रहे थे और फ़रार होते हुए उनको गिरफ़्तार किया गया। उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से जो इमरान खान पर कातिलाना हमले से मुतल्लिक अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है, उस दरख्वास्त के जो रेलेवेंट कंटेंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। ये 3 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख्वास्त है जो दायर की गई है। मोहम्मद ज़ुबैर खान नियाज़ी इसमें मुद्दई हैं और उनकी जानिब से जो कि सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लाहौर सिटी के, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मैं आपको सिर्फ उसका टाइटल पढ़ के सुनाऊँगा, जिन लोगों का नाम उसमें शामिल है, और फिर एंड पे जो वक़ूअ की बाबत साज़िश का ज़िक्र है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। और इस वक्त तक आप जानते हैं कि 3 नवंबर का वाक़या है और आज 6 नवंबर है, 3 दिन गुजर गए हैं। अभी तक एफ़आईआर दर्ज होना तो दूर की बात है, दरख्वास्त तक रिसीव नहीं की गई पंजाब पुलिस की जानिब से, और वो दरख्वास्त पर डायरी नंबर भी लगा कर देने को तैयार नहीं है कहीं ये अदालत ना चले जाएँ और अदालत जाके दरख्वास्त ना दे दें अंदराज मुकदमा की। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सिटी वज़ीराबाद, दरख्वास्त बमुराद अंदराज मुकदमा बरखिलाफ मुल्ज़मान मोहम्मद नवीद वल मोहम्मद बशीर, राना सनाउल्ला, मियाँ मोहम्मद शहबाज, फैसल नसीर और 3 कस नामालूम मुसल्ला है आतिशी असला। 3 नामालूम हैं, एक नवीद जो मौके से गिरफ्तार हुआ था, और 3 वो लोग जिनके बारे में इमरान खान ने मुतालबा किया था कि वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये इसका टाइटल है। इसमें बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च शुरू किया और इमरान खान कितने पॉपुलर लीडर हैं, इमरान खान ने कितनी सीटें जीती हैं, इमरान खान का जो नज़रिया क्या है, वो सारी चीज़ें लिखते हुए आखिर पे ये कहा गया है कि इल्ज़ाम अलैहान शहबाज शरीफ, राना सनाउल्ला और मेजर जनरल फैसल नसीर को इस बात का शदीद रंज था। किस बात का रंज था? कि इमरान खान को वो बारहा लॉन्ग मार्च से रोकते रहे, और इमरान खान जो हकीकी आज़ादी की जिदोजहद कर रहे थे, जिन्होंने अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए 28/10/22 को बाकायदा लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया था, इस वजह से इन लोगों को रंज था। और इस रंज की वजह से जो पिछले कई दिनों से बज़रिया मीडिया और दीगर अफराद मुतवातर धमकी आमेज पैगामात भेज रहे थे कि अगर लॉन्ग मार्च को ख़त्म ना किया गया तो नतायज संगीन होंगे। धमकी आमेज पैगामात के मुख्तलिफ के मुतल्लिक इन तीनों की धमकी आमेज पैगामात से मुतल्लिक मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स और वक्तन फ़वक्तन अपनी तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तफसील बयान करते आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इल्ज़ाम अलैहान नंबर 2 ता 4 ने इल्ज़ाम अलैहान नंबर 1 और दीगर नामालूम अफराद से साजबाज होते हुए बाकायदा साजिश व सलाह मशवरा करते हुए जान से मार देने की नीयत से कत्ल व जान से मार देने की नीयत से मुदरजा बाला वक़ूआ किया, जिसमें तकरीबन 13 अफराद शदीद मजरूब हुए और एक शख्स जान बहक हुआ। मुदरजा बाला वक़ूआ इल्ज़ाम अलैहान की साजिश, इमा, एआनत और इश्तियाल अंगेज़ी पर हुआ, जिनके गवाह साहिल खुद, मफरूर मजरूबान खुद और अली वाल मोहम्मद अल्ताफ़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूल तरीन जमात के चेयरमैन इमरान खान साहब और दीगर मजरूबान को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत सफ़े हस्ती से मिटाने और जान से मारने की नीयत से हमला किया गया, जिससे पूरे मुल्क में शदीद खौफ व हिरास और दहशत फैली है। जो मुल्ज़मान मुदरजा बाला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। ये दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त 3 नवंबर को ही दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई लग रहा है कि कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो IG पंजाब हैं वो FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि वो ये काम नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली मेरे ख्याल में सोमवार के दिन सेशन अदालत को दरख्वास्त दे दी जाएगी, भले डायरी नंबर ना भी हो तो सेशन अदालत को दरख्वास्त दे दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब 2 रेमेडीज़ हैं, या तो वो सेशन अदालत में दरख्वास्त देंगे और ये अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त होगी सेक्शन 22A और 22B CRPC के तहत। ये 22 से 22B की जिस दरख्वास्त कहा जाता है अंदराज मुकदमा की,
جس میں جب پولیس مقدمہ درج نہ کر رہی ہو تو پھر سیشن جج کو درخواست دی جاتی ہے. جیسے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بھی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی تو پھر سیشن عدالت کو درخواست دی گئی. سیشن عدالت نے اندراج مقدمہ کا حکم جاری کیا، اس کو چیلنج کیا شریف خاندان نے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ برقرار رکھا تھا، اور پھر وہ پہلا مقدمہ درج ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد دوسرا دھرنے میں مقدمہ درج ہوا تھا. ایک تو یہ ریمیڈی ہے. دوسری ریمیڈی یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ پرائیویٹ کمپلینٹ بھی فائل کر سکتے ہیں، استغاثہ بھی فائل کر سکتے ہیں، اور اس استغاثہ میں اگر سمننگ ہو جائے، یہ دہشت گردی عدالت میں استغاثہ ہوگا، دہشت گردی عدالت میں اگر ملزموں کو سمن کر لیا گیا تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کیس آگے چلتا ہے. بہرحال دوسری طرف ایک جو خبر ہے وہ شوکت خانم کے حوالے سے ہے، اور شوکت خانم میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے، اور اس میں یہ آج صبح ہی کا یہ واقعہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شوکت خانم میں ایک مخصوص مشکوک شخص کو پکڑا گیا ہے جو وہاں پر یہ پتہ کرنے آیا تھا، اور وہ یہ پتہ کر رہا تھا کہ عمران خان کو میڈیسن کون دیتا ہے، اور عمران خان کو میڈیسن دینے کی ڈیوٹی کس کی ہے. اور عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم الرٹ ہو گئی، پولیس نے اس ملزم کو پکڑا تو ذرائع کہتے ہیں کہ اس ملزم نے کہا کہ وہ ایف آئی اے سے ہے، اس کے شناختی کارڈ پر احسان مرتضیٰ نام تھا، اور وہ وہاں پر آیا تھا. اب کس وجہ سے وہ آیا، کس نے بھیجا، کیوں آیا، اور یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا جب اس کو پولیس تفتیش کرے گی تو معاملہ سامنے آئے گا کہ آیا یہ بات کہاں تک درست ہے. لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جو عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں یا عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور ان کے لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور اللہ پاک محفوظ رکھنے والا ہے. جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما، یہ وہ بدبخت رہنما ہے جو سیاسی جماعتوں میں انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں، اور جو انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں میں بجائے اس کے کہ آپ اپنے نظریے، آپ اپنا بیان منشور اور اس بنیاد پر سیاسی بنیادوں پر سیاست کریں، یہ لوگ انتہا پسندی کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں. یہ لیگی رہنما ہیں رائے قمر. رائے قمر نے ایک دھمکی امیز تقریر کی تھی، اور یہ تقریر انہوں نے تب کی تھی جب عطا تارڑ بھی موجود تھے، اور عطا تارڑ کے ساتھ دوسری جو مسلم لیگ نون کی رہنما سائرہ افضل تارڑ، یہ دو رہنما موجود تھے. ان کی موجودگی میں یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی جس میں اس نے عمران خان کو گولی مارنے کی دھمکی دی تھی، اور کہا تھا کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پر قاتلانہ حملہ کرے گا تو اس کو وکیل بھی کر کے دے گا، اور اس کا سارا کیس بھی وہ مفت میں لڑے گا. اور ان کو آج گرفتار کیا گیا ہے. وہ حافظ آباد سے جا رہے تھے اسلام آباد، اور پولیس ان کے تعاقب میں تھی. پہلے وہ چھپے ہوئے تھے، اور جس دن یہ وقوعہ ہوا تھا اس وقوعے کے بعد ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کرنا ہوگا، اور ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اب ایک بات آپ یاد رکھیں، جو نوید نامی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو صرف وہاں پر افراتفری پھیلانے آیا تھا تاکہ دوسرے جو اصل حملہ آور تھے، جو نامعلوم ہے، چھپے ہوئے تھے، جن کو ایف آئی آر میں نامعلوم کے طور پر رکھا گیا ہے، وہ اصل میں تو وہ تھے جنہوں نے عمران خان کے اس پر فائر کیا کنٹینر پر، اور عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی. اب یہ تھا جو صرف وہاں افراتفری پھیلا رہا تھا. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو جب اس نوید کو گرفتار کیا گیا تو نوید کے حوالے سے دو چیزیں سامنے آ گئیں. ڈی پی او گجرات کہہ رہا ہے کہ یہ ویڈیوز تھانے کی نہیں ہے، جو دوسری ویڈیو انہوں نے کہا، اور یہ وہ ڈی پی او گجرات کہتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس جگہ کی ہے، میں نے تو یہ بیک گراؤنڈ دیکھا بھی نہیں ہے. حالانکہ ملزم حراست میں ہے، اور حراست میں ملزم ہو اور پولیس کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں لے جا کے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، تو ساری چیزیں قوم کے سامنے کھل کر سامنے تو آ جاتی ہیں. لیکن وہ جو نوید تھا اس کے بارے میں حماد اظہر نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے وزیر آباد کے رہنما اس وقوعہ سے ایک دن پہلے ایک مقامی ہوٹل میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، اور عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ وہ ہر حال میں روکیں گے، اور وہ ان کو بھلے کچھ کرنا پڑ گیا وہ عمران خان کو روکیں گے. اور یہ نوید یہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، جس کے بعد انہوں نے ایک بیانیہ بنایا مذہبی انتہا پسندی کا. جبکہ ان کے محلے کے علماء کرام سے جا کے انٹرویو لیا گیا ہے مختلف لوگوں نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو کبھی عید کی نماز، جمعے کی نماز نہیں پڑھنے آتا، اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے. پھر تحریک لبیک نے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور انہوں نے کہا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جنہوں نے کیا ہے آپ ان سے جا کے پوچھیں. تو اس میں یہ جو نوید ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے پیچھے یہ رائے قمر جیسے لوگ تھے، اور یہ پوری ایک پلاننگ کر رہے تھے. اور یہ جہاں رانا ثناءاللہ تھے،
یا اور لوگ تھے، تو یہ ملی بھگت کے ساتھ ہی سارا کچھ ہو رہا تھا، اور اس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا جو کردار ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، اور وہ انتہا پسندی کی حد تک چلے گئے ہیں، اور وہ اپنے جب میدان میں اپنے مخالفین کو نہیں ہرا سکتے تو اب وہ اس طریقے سے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنے، ان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوششیں کر کے ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان کو حفظ آباد سے گرفتار کیا گیا ہے، لیگی رہنما یہ وہاں سے فرار ہو کے اسلام آباد نکل رہے تھے کہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکی، اور ڈائریکٹ ان کی الفاظ تھے کہ میں گولی ماروں گا۔ اور اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ موجودہ واقعہ ہے اس میں جو کڑیاں ہیں نوید ملزم کی وہ جا کے رائے کمر کے ساتھ ملتی ہیں، اور اس وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ پنجاب پولیس جو ہر حال میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے، اور مسلم لیگ نون کی وفاق کی حکومت کے ساتھ آئی جی پنجاب کھڑے ہیں اور مقدمہ تک درج نہیں کر رہے، انہوں نے بھی رائے کمر کو گرفتار کیا ہے اس بنیاد پر کہ جی اس میں ان کا ملوث ہونا پایا جا رہا ہے، اور منصوبہ سازی میں یہ سارے لوگ انوالو تھے، اور یہ باقاعدہ پلاننگ کر رہے تھے، اور یہ اپنے شریف خاندان نواز شریف، اور اس نے ایک اور چیز اپنی ویڈیو میں کہی تھی کہ اگر مجھے نون لیگ کی حکومت کہے کہ لیگی وہ کہتے تھے کہ عمران خان کو اگر لیگی قیادت نے مجھے حکم دیا تو میں اسے خود گولی مار کے قتل کروں گا، یہ بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ مسلم لیگ نون صرف ایک سیاسی جماعت ہے، اور جو پہلے رانا ثناءاللہ کے اوپر الزامات تھے، پھر جھنگ میں جو ان کے ونگ تھے، پھر مظفر آباد میں تھے، وہ ساری چیزیں قوم جانتی ہے، اور قوم کو اس بات کا علم ہے کہ کس طریقے سے یہ ریاست کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رائے کمر کی گرفتاری کے بعد یہ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے، عمران خان کے جو قاتلانہ حملے کا مقدمہ ہے وہ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔